ہمارا اصول دین میں عدل کیوں ہے؟ اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ کہتے ہیں اللہ چاہے تو کسی اچھے آدمی کو معاذ اللہ جہنم میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ اللہ جہنم میں ڈالے گا، یہ عدل ہے۔ اور اگر اللہ چاہے تو کسی برے کو جنت میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ اللہ ایسا کرے گا، یہ عدل ہے۔ ہم کہتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ ہمیں حکم دے قرآن میں اعدلو، جو میرا موضوع ہے، عدل برقرار کرو، دنیا میں عدل نافذ کرو، اور خود عدالت کے خلاف حکم دے۔ سارا مجمع نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، آپ کا رب اپنے بندوں پہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ جب اللہ بندوں پہ ظلم نہیں کرتا تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی نیک ہو اللہ جہنم میں ڈال دے اور کوئی برا ہو؟ یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ کسی برے کو اللہ جنت میں ڈال دے۔ نہ جانے کون سے بروں کو جنت میں بھجوانے کی تیاری ہے۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں جانے کے رہا؟ آپ نے میرے گلے سے سینے سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میری حالت کیسی ہے۔ میں اس خستگی کے باوجود صرف آپ کی محبتوں کی خاطر پورا زور لگا کے پڑھ رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں کسی کو برا نہ کہو، میں نام بھی لے دیتا ہوں، یزید کو برا نہ کہو۔ توجہ، وہ کہتے ہیں نہیں کسی کو برا نہ کہو، اللہ عدالت کرے، روز قیامت کسی کو معاف کر دے۔ یہاں تک کہتے ہیں بھئی حسین بڑے کریم ہیں، اگر تمہارے مولا حسین نے یزید کو معاف کر دیا تو تم کیا کرو گے؟ تم تو لعنتیں کرتے رہے تھے۔ حسین جتنے بھی کریم ہو، اللہ سے زیادہ کریم نہیں ہے۔ اگر اللہ نے شیطان کو معاف کر دیا تو تم کیا کرو گے؟ شیطان پہ لعنتیں بند کر دو گے؟ مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں میں ایک جملہ بھی کہہ کے آیا ہوں اور دوبارہ یہاں دہرانا چاہتا ہوں، آخری زمانے میں صرف 2 کیمپ ہوں گے۔ میرے بھائی نے کتنی مرتبہ میرا حوالہ دیا کہ امام زمانہ کے دفاع کرتے ہیں، میں بڑا ایک ادنا سا غلام ہوں آل محمد علیہ السلام کا، وہ اگر قبول کر لیں تو بڑی بات ہے، وَإِلَّا ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، آخری زمانہ، معصوم کی حدیث ہے، آخری زمانے میں صرف 2 خیمے ہوں گے، 2 کیمپ، حسینیوں کا اور یزیدیوں کا، تیسرا کیمپ نہیں ہوگا۔ اب دنیا کو فیصلہ کرنا ہے انہیں حسینی کیمپ میں آنا ہے یا یزید کے پاس جا۔ یہ موضوع سننا پسند فرمائیں گے نا؟ تو عزیزان گرامی، ہمارے ہاں اصول دین میں ہے عدل۔ ہر شیعہ یہ مانتا ہے کہ اصول دین میں عدل، اللہ عادل ہے۔ آئیں ذرا عدل کی ڈیفینیشن پیش کر دوں، تعریف کیا ہے عدل کی، سننا پسند فرمائیں گے؟ تو سارے کے سارے متکلمین نے، فلاسفہ نے تعریف یہ کی ہے، عدل کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ، کسی بھی چیز کو اسی کی جگہ پہ رکھنا عدل ہے۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ کسی بھی چیز کو اسی کی جگہ پہ رکھنا عدل ہے۔ انصاف اور ہے، عدل اور ہے۔ انصاف ہے نصف سے، نصف یعنی آدھا۔ 2 افراد میں اختلاف ہوا ایک روٹی پہ، ایک کہتا ہے روٹی میری ہے، دوسرا کہتا ہے روٹی میری ہے۔ آپ نے کیا انصاف، روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، دونوں کو آدھا آدھا ٹکڑا دیا، کا انصاف ہو گیا۔ 2 میں اختلاف تھا، دونوں کو آدھی آدھی روٹی مل گئی، یہ انصاف ہے، عدل نہیں۔ عدل یہ ہے جس کی روٹی ہے اسی کو دو۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، آپ چاہ رہے ہیں میں بہت کھل کے پڑھوں اور میں کھل کے پڑھنا نہیں چاہ رہا۔ عزیزان گرامی، بہت سے کہتے ہیں جب کسی نے حق مانگا تو جیسے بھی حق ملا مل گیا کافی ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، عدالت یہ ہے حق جس کا ہو اسی کو دو۔ اب پہنچ گئے،
اب پہنچ گئے آپ حضرات، میری بات واضح ہو رہی ہے جانے گرامی؟ عدالت یہ ہے جس کا حق ہو اسی کو ملنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بھئی کیونکہ وہ جوان تھے. میں نے تو جوان کا نام بھی نہیں لیا ہے. یہ اور بات ہے کہ جناب جبرائیل نے کہا ہے لا فتح الا علی، کوئی جوان نہیں جیسے علی. تو جانے گرامی ہمارا عقیدہ یہ ہے عدل ہونا چاہیے، جس کا حق ہے اسے ملنا چاہیے. اختلاف ہو تو سب کو بانٹ نہ دو، یہ عدالت نہیں ہے. آئیے ذرا پیش کرو آپ کی خدمت میں جناب مولا کائنات کے سامنے عدالت کیا ہے کہ عدالت رائج کی سرور. بچوں کے لیے جلدی سے ایک واقعہ پیش کر دوں تاکہ توجہ میرے ساتھ رہے. تو دو خواتین آئیں، دو واقعات ہیں. ایک واقع میں ہے کہ دو بچے لے کے آئیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. دونوں کہتی تھی لڑکا میرا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں تو نہیں ہے ایسی بات کہ لڑکے کو افضل سمجھے لڑکی سے. پتہ نہیں آپ تو خاموش ہو گئے. ہمارے معاشرے میں تو ایسا نہیں ہے. تو اب وہ عرب معاشرے میں ایسا تھا، وہ کہتے تھے بیٹا افضل ہے. اگر بیٹا ہی افضل ہوتا تو پیغمبر اللہ اپنے حبیب کو بیٹا دے کے نسل آگے چلاتے. اللہ نے کہا سارے دنیا کے بیٹے ایک طرف، فاطمہ ایک طرف. پہنچ رہے ہیں محمد والے محمد الانتر صلوات محمد والے. توجہ فرما رہے اللہم صلی علی محمد والے. توجہ فرما رہے ہیں کیا؟ تو اب دو خواتین آئے گا نہیں لڑکا میرا ہے اور بیٹی اس کی ہے. وہ والا واقعہ نہیں. دوسرا واقعہ ہے کہ ایک ہی بچہ ہے، دو خواتین کہتی ہیں بچہ میرا. واقعہ ذہنوں میں آ گیا؟ میں دیکھیں شیعہ بچہ بچہ عدالت علوی کو جانتا ہے. تو اب ایک مرتبہ دونوں خواتین کہتی ہیں یا علی یہ بچہ میرا. مولا نے کہا خود ہی فیصلہ کرو بچہ کس کا ہے. دونوں کہتی ہیں بچہ میرا. مولا نے کہا پھر سوال کر رہا ہوں بتاؤ یہ بچہ کس کا ہے. دونوں خواتین نے کہا بچہ میرا ہے. مولا کے غلام تھے، نام تھا قمبر. مولا نے آواز دی اپنے غلام کو، کہا قمبر. جناب قمبر بہت قداور، بہت خوب، یعنی حبشہ کے رہنے والے تھے. تفصیل کا وقت نہیں ہے. بادشاہ کے بیٹے تھے، جناب فضہ کے بھائی تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو دونوں بھائی بہن تھے، شہزادہ اور شہزادی تھے حبشہ کے. لیکن جب مدینے آئے تو کہا اب ہم شہزادے نہیں، علی کے غلام ہیں. جو علی کا غلام بنے ہمیشہ زندہ رہتا ہے. آپ پہنچ رہے ہیں؟ اسی محبت سے سنیے گا بھئی، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں چلتے رہیے گا. تو ایک مرتبہ مولا نے آواز دی. دونوں خواتین کہہ رہی ہیں بچہ میرا. مولا نے آواز قمبر تلوار کھینچو، بچے کے دو ٹکڑے کرو، دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دو. کوئی ضعیف العقیدہ قسم کا شیعہ ہوتا نا، پہنچ گئے. کوئی بہت سے پہنچ گئے. ضعیف العقیدہ سمجھتے ہیں جس کا عقیدہ کمزور ہو. وہ فوراً کہتا ہے یا علی بچے کا کیا قصور، مجھے بتائیے ان دو خواتین میں کس کا سر قلم کروں. لیکن وہ تھے جناب قمبر. جب مولا نے کہا نا قمبر تلوار کھینچو، بچے کے دو ٹکڑے، انہوں نے مولا کو دیکھا، کہا جی مولا. تلوار کھینچی، آگے بڑھے. سارے دیکھنے لگے قمبر کو کیا ہو گیا، اتنا نمازی پرہیزگار بچے کے دو ٹکڑے کرنے لگا. انہوں نے کہا جناب قمبر نے علی کا حکم ہے، میں غلام علی. توجہ، جناب قمبر نے تلوار کھینچی، ایک مرتبہ پوری طاقت سے تلوار اٹھائی. جیسے ہی تلوار چلانے لگے دو خواتین میں سے ایک بولی یا علی بچہ مجھے نہیں چاہیے، اسے دے دیں. پہنچ گئے، پہنچ گئے. میرے مولا نے مسکرا کے کہا یہ جو کہہ رہی ہے نا بچہ مجھے نہیں چاہیے، یہ ماں ہے. مجمع کہنے لگا یا علی وہ تو خود ہی کہہ رہی ہے بچہ مجھے نہیں چاہیے. وہ خود کہہ رہی ہے بچہ مجھے نہیں چاہیے. مولا نے کہا کیونکہ ماں ہے اس لیے کہہ رہی ہے، کہیں بھی رہے زندہ تو رہے، چاہے میرے پاس نہ رہے. ابھی بھی مجمع نہیں پہنچا. ماں بچے کی زندگی چاہتی ہے،
دوسری ماں نہیں تھی، اس نے کہا مجھے نہیں ملتا تو بچہ مر جائے، زندہ رہے تو مجھے ملے، کیونکہ ماں نہیں تھی۔ اب پتہ چلا جو ماں یا باپ ہو وہ زندگی چاہتا ہے، علی ہے خلافت کے باپ۔ بھئی میری بات پہنچ گئی ہے؟ اگر کبھی کوئی سوال کرے علی کیوں نہیں لڑے، حق کے لیے اگر حق تھا، علی ہے باپ، مولا چاہتے ہیں کہیں بھی رہے اسلام زندہ تو رہے۔ جب بچے کو پتہ چلتا ہے نا میں جس کی گود میں ہوں یہ میرا باپ نہیں، باپ وہ ہے، تو خود بخود آ جاتا۔ توجہ، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، بچہ خود بخود باپ کے پاس آ جاتا ہے۔ مولا جانتے ہیں باپ میں ہوں، جب بچہ جوان ہوگا میرا بیٹا مہدی آئے گا، یہ خود بخود واپس آ جائے گا۔ جو لوگ ابھی تک نہیں پہنچے اور کھول دو مسئلے کو۔ عزیزان گرامی، اگر کبھی کوئی کہے نا کہ بھئی مشورے کیوں دیتے تھے، تو مشورے اس لیے دیتے تھے کہ مولا کا بچہ ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ چلیں، ایک آدمی نے دیکھا میرا بچہ میں نے کسی کو گود دیا، وہ بچہ بعض کا گھر دیر سے آتا تھا، باپ گیا کہنے لگا بیٹا دیر سے مت آیا کرو، بتا نہیں رہا میں باپ ہوں، کہہ رہا بیٹا دیر سے مت آنا آوارہ ہو جاؤ گے، چور چکار نہ بن جانا، جلدی گھر جایا کرو۔ توجہ، ڈکیت نہ بننا، جلدی گھر جانا۔ باپ بار بار ٹوکے گا پھر دیر سے آئے ہو، گھر جلدی کیوں نہیں جاتے، دہشت گرد نہ بن جانا۔ اگر اسلام میں آج دہشت گرد نظر آ رہے ہیں تو سمجھ لو کوئی سوتیلے باپ گزرے ہیں۔ کسی بنو امیہ بنی اب ذرا زور سے بولو، ذرا کھل کے بولو، مل کے بولو، اے شان ہماری، پہچان ہماری، چڑیوں کی چہک میں، پھولوں کی مہک میں، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر، نعرہ حیدری۔ توجہ فرما رہے ہیں جانے گرا، عدالت علوی یہ ہے جس کا حق ہے اسی کو ملنا چاہیے، جس کا حق۔ عزیزان گرامی، دنیا میں سرور کائنات نے عدالت نافذ کی۔ آج پاکستان میں الیکشنوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ہر آدمی کہہ رہا ہے حکمران ایسا ہے جو عدالت نافذ کرے۔ توجہ، میں سیاست میں نہیں بولوں گا، ڈر نہ جائیے گا، نہ میں پارٹیاں بدلنے کے لیے کہوں گا، فیصلہ آپ کو خود کرنا، نہ میں کسی پارٹی میں ہوں نہ جاؤں گا۔ مجھے تو اسلام پیش کرنا ہے، محمد و علی کی عدالت کو پڑھنا۔ بھائی میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، میرے ان ٹوٹے پوٹے الفاظ کو اس خستگی کے ساتھ میرا چہرہ بتا رہا ہوگا میں نے کتنا سفر کیا ہے، جاگ رہا ہوں مسلسل، جو پیش کر رہا ہوں قبول کر لیجیے گا۔ سرور کائنات نے عدالت نافذ کر دی۔ مکے میں لوگ ایمان نہیں لائے تھے، مدینے میں تشریف لائے، آپ نے حکومت قائم کی، عدالت کی۔ جب عدالت قائم کر دی نا تو ایک مکے سے آدمی آیا کچھ تجارت کے لیے، کہاں؟ مدینے۔ مدینے آنے کے بعد دیکھا ظہر کا وقت ہے، ساری دکانیں کھلی ہوئی ہیں، سامان رکھے، کوئی دکاندار دکان پہ نہیں ہے، نہ چوری ہو رہی ہے نہ کوئی پریشانی۔ ایک مرتبہ اس نے آواز دی، لوگو کہاں ہو؟ کوئی آواز نہیں آ رہی۔ دوسری دفعہ آواز دی، تیسری دفعہ کہنے لگا کیا اس شہر میں بسنے والے سب مر گئے؟ اتنے میں دیکھا ایک آدمی مسجد سے باہر آ رہا۔ صحابی رسول نے کہا کیا بات ہے، کیوں شور مچا رہے ہو؟ کہاں بھئی یہ دکاندار کہاں گئے؟ کہا ظہر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنے گئے۔ کہا تم سارا سامان ایسے ہی رکھ کے چلے جاتے ہو نماز پڑھنے؟ کہا ہاں ہم چلے جاتے ہیں۔ کہا تمہیں ڈر نہیں لگتا دکانوں پہ چوری ہو جائے گی؟ کہا ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ رسول اللہ کی حکومت ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔
عدالت پیش کر رہا ہوں، شیعہ اصول دین میں عدالت ہے، سارے مجمع کی توجہ رہے۔ مکے سے آنے والے نے کہا کیا مطلب؟ رسول اللہ کی حکومت ہے، اگر محمد کی حکومت ہے تو چور ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ کب چور چاہے مکے میں ہو چاہے مدینے میں، چور ہے۔ اب پتہ چلا مکے مدینے میں بھی چور تھے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں؟ میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ بھئی آپ میرے کسی جملے کو ضائع نہیں ہونے دے رہے، میں ممنون ہوں آپ کی محبت کا۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا بھئی چور چاہے مکے کا ہو چاہے مدینے کا، جب مکے کے اندر دکان سے چوری کر لیتا ہے تو مدینے میں کیوں نہیں چوری کرتا؟ توجہ! کہ چور اگر مکے میں چوری کرتا ہے مدینے میں کیوں نہیں چوری کرتا؟ کہ کیونکہ چور کو پتا ہے مکے میں انصاف اور عدالت نہیں، مدینے میں ہے۔ اب پتہ چلا اگر حکمران خود عادل ہو، میں نے پڑھ دیا پاکستان کے حالات میں نے پڑھ دیا، اگر حکمران خود عادل ہو رعایا چوری نہیں کرتی، لیکن اگر حکمران ہی چور ہو، اس سے زیادہ کھل کے تو نہیں پڑھ سکتا۔ کسی کو برا لگ رہا ہو تو معذرت، اور اگر کوئی سمجھنا میں اس پہ پڑھ رہا ہوں تو پھر اسی پہ پڑھ رہا ہوں۔ جانے کہ ہمیں عدالت، عدل الہی تھا، عدل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عدل امیر المؤمنین۔ عدل یہ ہے کہ ہر چیز سے عدل کرو۔ توجہ، جملہ پیش کر رہا ہوں۔ عدل یہ ہے کہ انسان نماز سے بھی عدل کرے، روزے سے بھی عدل کرے، عزاداری سے بھی عدل کرے۔ توجہ! عزیزان گرامی، صحیح بخاری کی روایت ہے، مولا علی نے اپنی خلافت، ظاہری خلافت کے بعد پہلی نماز پڑھائی۔ کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ مولا کی سب نے بیعت کی، مولا نماز کا وقت ہوا، مولا نے کہا نماز میں پڑھاؤں گا۔ توجہ! جتنے صحابہ زندہ تھے ابھی، 25 برس بیت گئے تھے نا سرور کائنات کو، جتنے صحابہ زندہ تھے، صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، جتنے صحابہ زندہ تھے، جیسے ہی مولا کی نماز تمام ہوئی، سب نے کہا علی نے وہی نماز پڑھائی ہے جو پیغمبر پڑھاتے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میری باتیں سخت تو نہیں ہیں؟ سارے صحابہ جو ابھی زندہ تھے سب نے کہا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وہی نماز پڑھائی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھاتے تھے۔ کیا مطلب؟ آیا نماز بدل گئی تھی؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ آیا نماز بدل گئی تھی یا نہیں؟ اوروں کا طریقہ نماز میں اور تھا، علی کا طریقہ اور تھا۔ علی پیغمبر کی طرح نماز میں معراج پہ لے جاتے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں زیادہ؟ میں چلیں واقعے کا سہارا لے لیتا ہوں تاکہ مجھے بھی تھوڑا سا آرام مل جائے، میرا گلے میں طاقت نہیں ہے۔ آدھا گھنٹہ اور چلتے رہیں گے میرے ساتھ۔ حضران گرامی، عدالت علوی کیا ہے؟ سرور کائنات کی حدیث ہے شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، یدی و ید علی فی القضاء سوا، میرا اور علی کا ہاتھ عدالت میں قضاوت میں ایک جیسا ہے۔ میں تو کہہ گیا ہوں۔ کس نے فرمایا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا میرا اور علی کا ہاتھ، اوروں کا نہیں۔ بھئی تمام صحابہ محترم علی علی ہیں، سارے صحابہ صحابی ہیں، علی بھائی ہیں۔ ابھی بھی جو نہیں پہنچا، صحابہ در والے ہیں، علی گھر والے ہیں۔ جو دروازے پہ رک جاتے تھے وہ صحابی تھے، جو گھر میں ساتھ جاتے تھے وہ علی تھے۔ حضران گرامی، جناب سرور کا علی اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں، اور صحابہ غلام رسول ہیں۔ ایسے ہی ہے یا نہیں؟ پریشان تو نہیں ہوگا ہے؟
میں بڑے سوچ سمجھ کے جملے ادا کر رہا ہوں، خستگی ہے، دماغ کام کر رہا ہے میرا۔ توجہ، آج آپ کے پاکستان میں ایک نعرہ لگ رہا ہے، مجھے بہت پسند ہے، غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، ساری امت رسول کی غلام ہے، سارے علماء پیغمبر کے غلام، سارے مفسرین پیغمبر کے غلام، سارے محدثین پیغمبر کے غلام، سارے صحابہ پیغمبر کے غلام، سارے تابعین پیغمبر کے غلام، ساری امت غلام ہے، سارے صحابہ غلام، پیغمبر مولا۔ ابھی سارا مجمع نہیں ہے، ساری امت غلام، رسول خدا مولا، اور پیغمبر خود فرما گئے جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ حیدر 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 محمد وآل محمد نرندر صلوات۔ بھئی بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، چلتے رہیے گا میرے ساتھ۔ تو میں پیش کر رہا تھا، حدیث نبوی ہے، سارا مجمع ہے نا میرے ساتھ۔ میرا اور علی کا ہاتھ عدالت میں، قضاوت میں ایک جیسا ہے۔ میں نے کہا تو نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے ایک جلدی سے واقعہ پیش کر دوں، پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ سب سے جلیل القدر صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ایسا ہی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا اتنے 1.25 لاکھ صحابہ، یہ جناب سلمان فارسی کا مقام زیادہ کیوں ہے؟ میں اپنی سمجھ پیش کر رہا ہوں، دل کو لگے تو سب بولیے گا۔ 1.25 لاکھ صحابہ میں جو مقام، پیغمبر کی حدیث ہے نا کہ الایمان 10 درجات، امام صادق علیہ السلام سے، ایمان کے 10 درجے ہیں، 10 میں سے 7 حضرت عمار کے پاس ہے، 8 درجات مقداد کے پاس، 10 میں سے 9 درجے ابو ذر کے پاس، اور 10 کے 10 درجے سلمان کے پاس۔ آپ تو پریشان ہو کے سن رہے ہیں، 10 کے 10 درجے جناب سلمان کے پاس۔ کبھی سوچا یہ جناب سلمان کو اتنا مقام کیوں ملا؟ اتنے 1.25 لاکھ صحابہ، سب سے بڑا درجہ سلمان فارسی کا کیوں؟ کیونکہ سب صحابہ کو اللہ کی معرفت تھی، رسول خدا کی معرفت تھی، کچھ کو علی مرتضیٰ کی بھی معرفت تھی، حسنین کریمین کی بھی معرفت تھی، لیکن سلمان وہ ہے جنہیں سیدہ کی بھی معرفت تھی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ بھئی جناب سلمان آتے، دروازے میں دستک دیتے، سیدہ اجازت ہے کچھ دیر چکی چلا دو۔ سید مرتضیٰ نے لکھا ہے 400 برس کے تھے حضرت سلمان فارسی۔ کتنے؟ 400 برس، ضعیف العمر۔ سارے مدینے کے صحابہ کہتے تھے سلمان کیا ہو گیا تمہاری عقل کو، اس بڑھاپے میں اپنی ابا جا کے سیدہ کے دروازے پہ ملتے ہو؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ اپنے کپڑوں سے جو پہنے ہوتے ہیں صفائی کرتے ہو، اپنی داڑھی لگاتے ہو، تمہیں حیا نہیں آتی؟ کہا نہیں، مجھے فخر ہوتا۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ کونین کی بطول کے قدم آتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء کے جملے ہیں یہ جو میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، بڑے بڑے جلیل القدر علماء نے لکھا۔ اب وہ جناب سلمان فارسی جن کا اتنا رتبہ، اتنا مقام، وہ آئے جناب سرور کائنات۔ میں نے کہا تھا بچوں کے لیے واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ خرمے کھا رہے ہیں، عطا کیجئے۔ آپ نے ہاتھ ڈالا، کھجور اٹھائے، جناب سلمان کے ہاتھ پہ رکھے۔ جناب سلمان فارسی نے کھجور لیے، خیمے سے باہر نکلے، جلدی جلدی جا کے گنے تو 9 خرمے تھے۔ دوسرے خیمے میں گئے، وہاں مولا علی بیٹھے تھے، وہ بھی خرمے کھا رہے تھے۔ فوراً جا کے کہا یا علی خرمے عطا کیجئے۔ مولا نے بغیر دیکھے، بغیر گنے خرموں میں ہاتھ ڈالا، جناب سلمان فارسی کے ہاتھوں پہ رکھا۔ جناب سلمان فارسی نے خرمے ہاتھ میں لیے اور گننے لگے۔ مولا نے ایک مرتبہ مسکرا کے کہا سلمان
کیا گن رہے ہیں؟ اگر پیغمبر نے 9 سے زیادہ عطا کیے ہوتے تو میں بھی 9 سے زیادہ دیتا۔ عدالت علوی، حبیب خدا کی حدیث، میرا اور علی کا ہاتھ ایک سا ہے۔ میری باتیں پہنچ رہی؟ عزیزان گرامی، عدالت کو نافذ کیا سرور کائنات نے، عدل۔ جب مکے سے آپ ہجرت فرما رہے تھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ نے ایک مرتبہ جناب مولا کائنات سے کہا یا علی میرے بستر پہ سو جائیے، اور جب صبح اٹھیں تو چند کام آپ کو دے کے جا رہا ہوں، سارے مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہیں۔ توجہ، اگر جملے برے لگے تو بہت معذرت، لیکن کہے بغیر نہیں رہوں گا، ممبر کا حق ہے، سمجھ کے پیش کر رہا ہوں۔ رسول اسلام نے فرمایا سارے مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، مکے والوں کی۔ مولا علی نے کہا، یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ مکے والے ہیں مشرک، اگر ان کی امانتیں آگے پیچھے ہو بھی جائیں تو کیا؟ اب پتہ چلا نبی اور علی مشرک و کافر کی امانت میں بھی خیانت نہیں کرتے۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں؟ میں نے کہا نا جملے سخت ہیں، چلتے رہیے گا، میں یہ سخت جملے پڑھتا رہوں گا، 5-10 منٹ چلیے گا۔ تو ایک مرتبہ کہا یا علی ساری امانتیں مکے میں، ہر گھر کی امانت میرے پاس۔ اس زمانے میں بینک نہیں تھے، یہ آج لاکر ہوتے ہیں، یہاں ہیں بینکوں میں لاکر، لوگ امانت جا کے اپنا زیور قیمتی چیز بینک میں رکھ دیتے ہیں۔ چلے یہاں نہیں ہوگا، اگر کسی گھر میں تجوری ہو تو لوگ کہتے ہیں میری بھی امانت رکھ لینا، 2 ٹن کی تجوری ہے، کون اٹھا کے لے کے جائے گا، تو بھئی میری امانت محفوظ رہے گی۔ اس زمانے میں سارے کے سارے مکے والے اپنی امانتیں پیغمبر کے پاس رکھوا کہ محمد صادق و امین ہے۔ سارے مکے والوں نے اپنی امانتیں، سارے مجمع کی توجہ، جملے پیش کر رہا ہوں، سارے مکے والوں نے امانتیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوا رکھی۔ پیغمبر نے فرمایا یا علی کل امانتیں لوٹا کے آئیے گا، میں مدینے جا رہا ہوں، امانتیں میرے بستر پہ سو جائیے گا کیونکہ میری جان کو خطرہ۔ توجہ، فرمایا کس سے؟ مولا علی سے، میرے بستر پہ سو جائیے گا، میری جان کو خطرہ ہے۔ مولا علی نے نہیں کہا میں ذوالفقار نہیں لایا، میرے پاس تیر کمان نہیں ہے، جان کو اگر آپ کی خطرہ ہے تو میری بھی جان کو خطرہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیے، میں دیکھ لوں گا۔ حیدری توجہ فرمانے دیدانے کہا دوسری یا علی ساری امانتیں لوٹا دے گا، تیسری بات میری بیٹی فاطمہ کو مدینے لے آئیے گا، اور میری چچی یعنی اپنی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو، فاطمہ بنت زبیر، یہ جتنی بیویاں ہیں یا علی اکیلے آپ لے آئیے گا۔ میں نے جملہ پیش کر دیا، ان سب بیویوں کو یا علی آپ لے آئیے گا، کسی اور صحابی سے نہیں کہا، کیونکہ پیغمبر جانتے ہیں علی علی ہے، شیر خدا ہے، ساری بیویوں کی حفاظت کے لیے ایک علی کافی ہے۔ میں جملوں کو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سرور کائنات نے یہ نہیں بتایا یہ اتنی امانتیں، سینکڑوں ہزاروں افراد مکے کے میرے گھر میں اتنی امانتیں رکھوا گئے ہیں۔ توجہ، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، امانتوں پہ نام نہیں لکھے تھے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ صبح ہوئی، ابو سفیان نے سب کو تیار کیا تھا، جیسے ہی صبح ہو تم میں سے ایک آدمی چادر کھینچے، باقی سب نیزے مار دیں، محمد کو مار۔ 40 قبیلوں کے لوگ نیزے لیے کھڑے تھے، جیسے ہی چادر کھینچی سب نے نیزے اٹھائے مارنے کے لیے۔ جو نیزوں کے سائے میں اطمینان سے لیٹا رہے اسے اسد اللہ کہتے ہیں۔ عدالت علوی کو مجھے مکمل کرنا، بس 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا۔ تو کیا کیا جناب مولا کائنات؟ ایک مرتبہ سب نے نیزے اٹھائے، چلانا چاہتے تھے،
ان میں سے ایک نے آواز سے رک جاؤ، یہ محمد نہیں علی ہیں۔